السلام علیکم۔ آپ نے شعر سنا ہوگا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا بھی دم تحریر تھا۔ تو فرشتے کی یاد مجھے کہاں سے آ گئی یاد؟ ایک دو بڑے قابل اعتماد ذرائع، اور وہ میں سن کے پریشان حیران تھا۔ گو کہ میرے علم میں یہ باتیں پہلے بھی آتی رہیں اور میرے اپنے ذرائع سے بھی آتی رہیں، اور کچھ لوگ باقاعدہ اس کے اوپر بڑے گھمنڈ سے بھی اس کا ذکر کرتے تھے کہ جی ہمارے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور جو مشکل ترین ٹاسک کا لفظ جو ہے نا، کام اس کی غمازی نہیں کرتا صحیح، ٹاسک جو بہت مشکل اسائنمنٹ، مشن امپاسبل جسے کہتے ہیں، ناممکن مشن جو ہوتا ہے، وہ ہمیں اسائن کیا جاتا ہے، ہماری ڈیوٹی میں لگا دیا جاتا ہے، اس پر مامور کر دیا جاتا ہے، اور ہم وہ حل کر لیتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک، جیسے بھی ہو۔ کسی کو دبانا ہو، لالچ دینا ہو، کسی کو کوئی سٹوری سنانی ہو، یا جو بھی ہے، کسی طریقے سے کچھ جو حاصل کرنا ہے وہ کر لیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو گیلانی صاحب کے جیتنے کے بعد جو تختہ الٹنے کا ایک گماں پیدا ہوا، تو فرشتے آگے میدان میں، پارلیمنٹ لاجز میں بہت سے کمروں میں بہت سے مشکوک ایم این اے، میں مشکوک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو مشکوک تھے اقتدار مقتدرہ لوگوں کی نظروں میں کہ یہ شاید ووٹ نہ دیں، اور اعتماد کے ووٹ کے وقت وزیر اعظم کو گھر چلتا کریں، تو وہاں ہر کمرے میں دو یا ایک فرشتہ موجود تھا۔ پوچھا گیا ذرائع سے کہ بھئی فرشتوں سے کیا مراد ہے؟ بھئی وہی لوگ جو آپ کا کچا چھٹا لکھتے ہیں، ان پر رپورٹیں مرتب کرتے ہیں، آپ کا اگلا پچھلا سب کچھ جانتے ہیں، اور ساتھ وہ تھوڑی گھوری بھی مار لیتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کچھ تھوڑا ادھر ادھر کی، ہوں چیچوں کی، تو پھر جناب آپ اپنے انجام سے بے خبر نہ رہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب بھی یہ فرشتے جو ہیں میدان میں اترے ہوئے ہیں، آپ نے تمام تر پیرافرنیلیا، تمام تر ٹولز لے کے، کہ جو 53 کے مقابلے میں 47 کو جتوائیں گے۔ یہ ایسا ہے، چل رہا ہے یہ معاملہ۔ اور اب تو یہ بھی شنید ہے کہ کسی صاحب نے، ایک پارلیمنٹیرین میرے ساتھ بڑے سینئر نون لیگ کے بیٹھے تھے، وہ بڑے زیرک ہمارے ساتھی ہیں دوست، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے سینیٹرز کی تعداد کتنی ہے جو آپ اپنا چیئرمین سینٹ بننے کا بڑا ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 16 یا 17۔ انہوں نے کہا نہیں جی، وہ حقیقت میں تو 5 ہیں، باقی تو کسی طرح آزاد کروا لیے گئے تھے، آزاد ان انورٹڈ کامرس کروا لیے گئے تھے۔ تو وہ جو آزاد ہیں وہ آزاد ہی رہیں گے، آزاد منش رہیں گے، نون لیگ سے آزاد رہیں گے، اور کسی اور کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے۔ تو جناب علی، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو تبھی تو میں نے یہ شعر پڑھا کہ فرشتوں کے لکھے پہ ناحق۔ تو اب یہ ہے کہ فرشتے اب کس کے حق میں لکھتے ہیں، کس کو ناحق لکھتے ہیں، یہ سارا میدان ادھر سے ہی اب سجے گا۔ فرشتے ہی میدان سجائیں گے، اور فرشتے ہی ووٹ بنائیں گے، اور فرشتے ہی جتوائیں گے، اور فرشتے ہی ہروائیں گے۔ اللہ حامی و ناصر ہو اس ملک کا۔ اللہ ہمیں ان فرشتوں کے ساتھ اچھا، ان کی طرف سے اچھا برتاؤ قوم کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔